کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کی اس کا نیک خدا ترش شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس بیٹے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا کہ ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ سب سے اچھی طرح پیش آتا تھا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات و صدقات دیتا۔ گرد اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کے بستی والے ایسے نیک لوگ تھے، ہر وقت ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ گرد اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیک دوستوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے سے ہٹ گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی چھوڑ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے رائے حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی۔ کبھی کبھی وہ شہر سے گاؤں میں ماں سے ملنے چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا، مہینوں میں چکر لگاتا۔ اس اسنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فدا ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لوٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ دوسروں کے گھروں کی مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا، ماں مزدوریوں کے پیسے سے بیٹے کو گھی خرید کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے۔ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، دل پر ہاتھ رکھ کر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ طے ہوا کہ اس سے فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ کے ساتھ رہے گی، اپنی ماں کا دل نکال کے لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش نہیں کرے گا تو خود جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی کہ وہ انسان جو وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا ہے، اور اس فرمائش کو کبھی بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب بدنصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں فرحت خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا اور دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فاحشہ کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس فاحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا،
دل سے یہ صدا نکلی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں یہ دکھ بھری داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔